السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ الحمدللہ 6 رمضان مکمل ہو گئے اور رمضان کا 7واں دن آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ 7ویں دن کی فجر کی نماز کے بعد کا یہ درس ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں کیے گئے ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو بھی نیک اعمال ہیں ان کو قبول فرمائے، اور جو بھی کوتاہیاں کمیاں ہم سے ہوئیں اللہ تعالیٰ ان تمام سے درگزر فرمائے، اور رمضان المبارک کے بیش بہا اجر و ثواب اور خیر و بھلائی سے اللہ تعالی ہماری دامنوں کو بھر دے، آمین۔ محترم سامعین کرام، سلسلہ وار درس لگاتار کنٹینیو کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ترتیب کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الحجر، جس کا آرڈر قرآن کریم میں 15 نمبر کی سورت ہے، سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 1 سے لے کر کے 3 تک 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہ جو سورۃ الحجر ہے یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ یاد رکھیے، صورتیں اور آیتیں 2 طرح کی ہیں فنی اور علمی اعتبار سے۔ ایک مکی صورتیں یا مکی آیتیں ہیں، دوسرے مدنی صورتیں اور مدنی آیتیں ہیں۔ یہ جو مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں، یا مکی آیتیں اور مدنی آیتیں ہیں، اس کے تعلق سے تفصیلات آپ کی خدمت میں کئی بار پیش کی گئی ہیں۔ آج پھر یاد دہانی کے لیے آپ کو بتلا دیا جاتا ہے کہ سب سے جامع اور مانع تعریف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب مدینہ ہجرت فرمایا تو ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، چاہے وہ کہاں پر بھی نازل ہوئی ہو، کہیں پر بھی نازل ہوئی ہو، وہ تمام کے تمام مکی آیتیں ہیں اور مکی صورتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما لیا اور مدینے میں آ کر کے سکونت پذیر ہو گئے تو اس کے بعد سے چاہے آپ جہاں پر بھی ہوں اور جس جگہ پر بھی آیات یا صورتیں نازل ہوئی ہوں، وہ آیات اور صورتیں مدنی صورتیں یا مدنی آیتیں۔ تو یہ جو صورت کریمہ ہے یہ پورے کے پوری مکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں فرمائے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ سامعین کرام، اس صورت کا نام سورۃ الحجر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے اسی صورت میں آگے چل کر کے آیت نمبر 80 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الحجر کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق کے اصحاب الحجر نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو چونکہ وہاں پر اصحاب الحجر کا نام ہے تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورت کریمہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام را۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ کے اندر یہ آیتیں اور یہ صورتیں نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں ہی مکہ والوں کو یہ بتلا دیا کہ اس قرآن کریم کی آیتوں اور حروف پر تم بالکل شک نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل آیات اور صورتیں ہیں۔ یہ پورا کا پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو قرآن کریم ہے محمد خود سے لکھ لے رہا ہے یا کہیں سے لکھا کر کے لا رہا ہے یا کوئی جادوگر سے سیکھ کر کے آ رہا ہے، تمہاری یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اگر تمہاری سوچ غلط ہے تو اس کو مان لو، اور اگر نہیں مانتے ہو تو دیکھو ہم نے کہا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے، یاد رکھیے گا۔ الف لام را، یا قرآن کریم میں الف لام میم، یا قرآن کریم میں الف لام میم را، یا قرآن کریم میں الف لام میم صاد، یا قرآن کریم میں حامیم، یا قرآن کریم میں عین سین قاف، یہ جو حروف مقطعات ہے اس کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ یہ قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم سراپا بالکل کمپلیٹ معجزہ ہے، یہ پورا کا پورا قرآن کمپلیٹ معجزہ ہے۔ یہ قرآن کریم اپنے سامنے آنے والے تمام کے لیے چیلنج ہے۔ باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ تو پیچھے آ سکتا ہے، نہ اس کے دائیں سے آ سکتا ہے، نہ بائیں سے آ سکتا ہے۔ ہر آدمی کو، ہر نفس کو یہاں پر آ کر کے جھکنا پڑتا ہے۔ یہ پورا کا پورا معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ حروف مقطعات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لیے نازل فرمایا
کہ یہ جو حروف مقطعات ہے اس میں وہی الف ہے، وہی لام ہے، وہی را ہے، وہی ہا ہے، وہی عین ہے، وہی سین ہے، وہی قاف ہے جو تم روزمرہ کی زندگی میں بولتے ہو. لہذا اس کا معنی اور مفہوم بتلا کے دکھلاؤ، کیونکہ حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ نے فرمایا الف لام را، اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ کی کتاب اور قرآن کی آیات ہیں. یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں یا پورے قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں، اللہ نے فرمایا یہ قرآن کریم، یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کی آیات ہیں جو اپنے احکام کو بالکل واضح اور کھلے طور پر بیان کرتا ہے. اصل میں یہی قرآن کریم کا مقصد ہے کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے میسج چھوڑا ہے، یہ آیت اس کو کھل کر کے بیان کرتا ہے، کلیئر بیان کرتا ہے، کوئی لاگ لپیٹا نہیں، کوئی گول مٹول نہیں، بالکل کلیئر جو ہے وہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کی آیات ہے جو اپنے احکام کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. اس کا ایک مفہوم یہ ہے. اس کا دوسرا مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہ جو قرآن کریم ہے انسانی زندگی کے تمام کیفیات کو بالکل کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے، تمام کیفیات کو. ابھی انسان پیدا نہیں ہوا ہے، اس کے پیدائش کے پہلے کے جو حالات ہیں قرآن کریم اس کو بھی بیان کرتا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے لے کر کے موت تک کے جو حالات اور واقعات ہیں اس کو بھی قرآن کریم بیان کرتا ہے. انسان جب مر جائے گا اور مرنے کے بعد جو واقع ہونے والے احوال ہیں قرآن کریم اس کو بھی بیان کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کی آیات ہے جو اپنی تمام باتوں کو بالکل کھول کھول کر کے بغیر کسی لاگ لپیٹے کے بالکل کلیئر اور واضح لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ یہ مکی صورت ہے، اس میں جو باتیں اکثر جو ہوگی وہ مکہ والوں کے ہی ارد گرد سے ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مکہ والوں کے لیے ہے بلکہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ آرزو کریں گے، ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ لوگ بھی مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا جب کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. یہ جو ربما کا لفظ ہے، ربما کا لفظ یہ تقلیل اور تکثیر دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی اکثر اوقات یا بسا اوقات. اکثر اوقات کا مطلب موسٹلی، وقت ایسا آئے گا دنیا میں یا آخرت میں، موسٹلی ایسے اوقات آئیں گے جس وقت کافر لوگ یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. کبھی کبھی بسا اوقات مطلب ایسے مواقع آتے رہیں گے جب کفار و مشرکین یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. سامعین کرام، یہ جو ربما کا لفظ ہے، یہ جو ربما کا لفظ ہے، یہ عام طور پر ایسے الفاظ اور جملوں کے لیے، حالات کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کسی سے یہ امید ہو کہ وہ ہم کو یاد کرتا ہوگا لیکن وہ یاد نہ کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کبھی تو یاد کرو گے، کبھی تو یاد کرو گے. اصل میں اسی معنی میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمایا ہے. یہ جو ایک وقت آئے گا یا بہت سارے اوقات آئیں گے جب کفار و مشرکین یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ان باتوں کا تعلق دنیا کی زندگی سے بھی ہے اور آخرت کی زندگی سے بھی ہے. ابھی دنیا کی زندگی کی مثال دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دنیا کی زندگی کی مثال دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عزت و سربلندی سے نوازے اور کفار و مشرکین کو شکست فاس ملے، اس وقت وہ آرزو کریں گے. فار ایگزامپل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو دریا سے پار نکال دیا. دریا کے سامنے لاٹھی مارا، دریا کے اندر دو راستہ ہوگا. بہت بڑا دریا، یہ ہمارے طرف کا چھوٹا موٹا ندی نالا نہیں، بہت بڑا دریا جس میں سے کوئی پار نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ لاٹھی مارو. جیسے ہی لاٹھی مارا دونوں طرف سے رستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام پورے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ اس میں سے بالکل اچھے انداز میں بحفاظت نکل گئے. لیکن جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس رستے میں جانے کی کوشش کی اور بالکل مڈل دریا میں پہنچا، بالکل بیچو بیچ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پانی مل جاؤ. فرعون ڈوبنے لگا اور کیا کہنے لگا؟ میں ابھی ایمان لاتا ہوں،
بولا نا کہ میں ابھی ایمان لاتا ہوں. کیا مطلب؟ اس وقت اس نے آرزو کیا کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو میں بھی بچ جاتا, لیکن وہ آرزو کچھ کام نہیں ہے. محترم سامعین کرام, اسی طرح سے جنگ بدر کو لیجئے. جنگ بدر میں 313 مسلمان, اس کے مقابلے میں 1000 کفار و مشرکین کا لشکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کی بڑی پٹائی کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مضبوط مستحکم سماج و معاشرے کے روپ میں اس پوری دنیا کے اندر اللہ نے بالکل واضح اور ظاہر کیا. اس وقت بھی بہت سارے کافروں کے دل سے یہ بات نکلی کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ایسے ہی اسی دنیا میں جب ایک کافر مشرک, جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور ڈراؤنی شکل کا فرشتہ جب اس کے سامنے آتا ہے, تو وہ اپنے پچھلے زندگی کو کفر و شرک کو یاد کرتا ہے, اپنے اعمال کو یاد کرتا ہے, ندامت کرتا ہے اس وقت کہ اس نے کیسا عمل کیا, اس نے توحید کو کیوں نہیں قبول کیا, اس نے ایمان کو کیوں نہیں قبول کیا. سامنے ڈراؤنا فرشتہ دیکھے گا, اس وقت وہ کہے گا کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتا, کاش کہ وہ مسلمان ہوتا, کاش کہ وہ ایمان والا ہوتا, کاش کہ وہ توحید پرست ہوتا, کاش کہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہوتا, اس کے سامنے جھکنے والا ہوتا, اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوتا. یہاں پر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, ایک وقت آئے گا کہ کفار و مشرکین یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. یہ زندگی کی بات ہے, یہ تو زندگی کی بات ہے. لیکن جب یہی کافر, یہی مشرک جب میدان محشر میں پہنچے گا اور اس کے بارے میں ڈکلیئر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے, اس وقت بھی وہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا. ایسے ہی سب سے آخری مرحلہ بھی آئے گا, جیسا کہ تفسیر کی کتابوں کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا, تمام انسانوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور سارے کے سارے جنت و جہنم میں چلے جائیں گے, تو مشرکوں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ, دنیا پرستوں کے ساتھ, دنیا کے اندر اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ کچھ مسلمان بھی ہوں گے جہنم کے اندر. دونوں یکجا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کچھ مسلمان بھی ہوں گے, مشرکین بھی ہوں گے, کافرین بھی ہوں گے, دنیا پرست بھی ہوں گے, منافقین بھی ہوں گے, اللہ کے حکم سے بغاوت کرنے والے بھی ہوں گے, اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنے نفس کے پیچھے چلنے والے بھی ہوں گے, اور کچھ مسلمان بھی ہوں گے, موحدین بھی ہوں گے. اب یہ مشرکین دیکھیں گے ان کو, اب یہ مشرکین ان مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ ہم بھی جہنم میں, یہ بھی جہنم میں, تو اس وقت کہیں گے, کیا کہیں گے کہ جس اللہ پر تم ایمان رکھتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے, آج تمہارا وہ بھی کام نہیں آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ان تمام مسلمانوں کو جہنم سے جب نکالے گا, اور وہ مسلمان جب جہنم سے نکل رہے ہوں گے, اس وقت بھی کافر یہ آرزو کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا جب کافر لوگ, دیکھیے اللہ نے کتنا کھول کر کے مشرکین مکہ کو بتا دیا, لیکن ہائے انسان کہ چاہے اس کو جتنا بھی کھول کر کے بتاؤ, وہ سیدھا سمجھنے کے بجائے ہمیشہ الٹا ہی سمجھے گا, رانگ ہوگا. اگر اس کو حق بات بتایا جائے تو رانگ ہو جائے گا. کتنا کھول کر کے اللہ نے بتلایا. ایک وقت آئے گا جب کافر یہ کہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے مشرکین مکہ کے سامنے کہہ دیا, نہیں مانے. یہ انسان کی فطرت ہے, حق کی طرف بلاؤ تو اچھا نہیں لگتا ہے. ہاں, ان کے من کے مطابق اگر بلا جائے تو بڑا چلا پڑنا, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا, ہمارے من کے مطابق قرآن بہت اچھا. نہیں, ایک سچا انسان, ایک سچا مسلمان, ایک سچا انسان, ایک سچا مسلمان ہمیشہ اللہ کے حکموں کا پابند ہوتا ہے. جو میں نے ہمیشہ کہا ہے, وہ کسی کے یا اپنے نفس کا پابند نہیں ہوتا ہے, وہ کسی کے اشاروں کا پابند نہیں ہوتا ہے. جو حق ہوتا ہے, ایک سچا مسلمان ہمیشہ حق کے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے. اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کو وہ بالکل اچھے انداز میں پوری پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے وہ حق کے راستے پر آگے بڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو قرآن کریم نازل فرمایا ہے کہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے. اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب مشرکین کافرین کہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اللہ نے پھر کہا ذرہم, ان کو چھوڑ دو. نہیں مان رہے ہیں نا, نہیں مان رہے ہیں, ان کو چھوڑ دو. ذرہم, ان کو چھوڑ دو. یاکلوا ویتمتعوا, یہ دنیا ہے نا, تھوڑا کھا لے, تھوڑا پی لے, تھوڑا موج اڑا لے.
وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اپنی جھوٹی آرزوؤں میں جی لے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا. بہت بڑی ڈانٹ ہے یہ، یاد رکھیے گا، اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی ڈانٹ ہے. اس سے پہلے، اس سورۃ کریمہ سے پہلے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین کو، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانے والوں کو، نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والوں کو آپ کلیئر کہہ دیجئے، کوئی ڈر نہیں رکھیے، کلیئر کہہ دیجئے، تمتعوا، تھوڑے دن مزہ اڑا لو دنیا میں، فإن مصیرکم الی النار، تمہارا ٹھکانہ بہت جلد جہنم ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں سورۃ المرسلات میں اللہ نے فرمایا، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تھوڑے دن کھا پی لو، تھوڑے دن موج مزے کر لو، فإنکم مجرمون، تم تو مجرم ہو، تمہارا انجام بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے. آیت کریم کا یہی مفہوم ہے. اللہ نے فرمایا ذرہم، ان کو چھوڑ دو، یا کلوا یتمتعوا، تھوڑے دن کھا پی لے، تھوڑے دن موج اڑا لے، ویلہہم العمل، ان کی جھوٹی محبت میں وہ رہ جائیں جو ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اور توبہ کرنے سے بھی روکے رکھے گا. فسوف یعلمون، ان قریب ان کی موت آئے گی، وہ قیامت میں داخل ہوں گے، ان کو ساری بات معلوم چل جائے گی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. سامعین کرام، میں بھی صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو خالص ہماری نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.